نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین واصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ ناظرین اکرام، یہ ہم سب کے لیے باعث مسرت ہے کہ ہم تذکرہ غدیر آج اس چینل کے ذریعے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ ایک عظیم تحفہ غدیر ہی ہے جس نے حق و باطل میں امتیاز حاصل کرنے کا ایک دوامی نسخہ فراہم کر دیا ہے۔ تحفہ غدیر ہی نے ایک انسانی دماغ کو وہ عطیہ عطا فرمایا ہے جس سے قیامت تک اب حق و باطل کو خلط ملط نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ تحفہ غدیر ہی کی دین ہے کہ آج ہمارے دماغ کھل گئے ہیں اور اب ہمیں کسی اور شے کی ضرورت نہیں رہی ہے، اس لیے کہ یہی تحفہ غدیر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو مرحمت فرما کر ایک عظیم احسان کیا ہے قیامت تک کے لیے۔ عزیزان گرامی، آج ہم انڈسٹریل ایرا میں رہ رہے ہیں، 21ویں صدی ہے۔ جدھر دیکھیے سائنس اور ٹیکنالوجی کا رنگ بھی ہے اور ڈھنگ بھی۔ گلی کوچے، شہر دیہات، گھر باہر، جہاں دیکھیے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا زور ہے۔ اور نتیجہ کیا ہوا کہ آج جو شے انسان حاصل کرنا چاہتا ہے اس کا معیار چاہتا ہے، جس کو انگریزی زبان میں کہتے ہیں کوالٹی۔ روزمرہ کی اشیاء ہیں ہمارے لیے، معمولی سے معمولی شے اگر آج ہم خریدنے جاتے ہیں تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ کوالٹی ملے اس شے میں۔ یہ ایک مختصر سی زندگی اور اس کے لیے جو سامان زندگی فراہم کرتے ہیں اس میں اس قدر منہمک ہیں ہم کس شے کے لیے؟ کوالٹی دیکھنے کے لیے۔ تو وہ زندگی جو دوامی زندگی ہے، لامحدود زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، کیا اس کے گزر بسر کے لیے جو سامان ہم منتخب کریں اس میں کوالٹی کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں۔ عزیزان گرامی، آج 21ویں صدی کا دماغ، دل کوالٹی کانشس ہو چکا ہے۔ لہذا اگر ایک عارضی زندگی کی میں ہم صبح و شام کوالٹی کے لیے سرگردہ رہتے ہیں تو جو دوامی زندگی ہے اس کے لیے کیا شے ہے ہمارے پاس جس کو ہم حاصل کرنے کی فکر میں رہتے ہیں؟ دین اور مذہب۔ انجینئرنگ کے جو مضامین ہیں اس میں کوالٹی اس قدر اہم حیثیت اختیار کر چکا ہے کہ ایک پورا مضمون اور پوری ایک فیلڈ مرتب کر دی گئی ہے جسے ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ لیٹسٹ چیزیں ہیں۔ دو رخ ہیں ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کے۔ جو شے
اگر خریدار کو دینا ہے تو خریدار سے معلوم کرنا ہوگا وہ کیا چاہتا ہے. اسی کو انجینئرنگ کے زبان میں کہتے ہیں کہ کسٹمرز چوائس. کسٹمر کیا چاہتا ہے؟ سپلائر کون ہے؟ جو خود بنانے والا ہے. ماضی کی بات ہے کہ سپلائر جو دے مارکیٹ میں وہ سب ایکسیپٹ کر لیا جاتا تھا، لیکن آج کسٹمر کی نیڈز کیا ہیں پہلے یہ معلوم کرنا ہوگا. گویا کسٹمر ڈکٹیٹ کرے گا کہ ہمیں کیا چاہیے. ہمارے دین اور مذہب کا کسٹمر کون ہے؟ ہم یہ نمازیں پڑھتے ہیں کس کے لیے؟ روزے رکھتے ہیں کس کے لیے؟ دین اور مذہب کو ہم مانتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو ہمارے دین اور مذہب کی جو کموڈٹی ہے اس کی کوالٹی کیا ہے یہ کون طے کرے گا؟ کسٹمر طے کرے گا. کسٹمر کون ہے؟ اللہ ہے. لہذا اللہ اگر یہ بتا دے کہ ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمارا یہ کام ہوا کہ ہم دین اور مذہب کو اس رخ پہ لے جائیں جس سے اللہ راضی ہو جائے. عزیزان گرامی، اس نے جو بروشور بھیجا تھا کوالٹی کا وہ ہے قرآن. اور قرآن نے ہم کو یہ بتایا کہ ایک ہی پوری تاریخ اسلام میں ایک منزل آتی ہے جہاں خود اللہ یہ بتاتا ہے کہ اب ہم راضی ہو گئے. الیوم اکملت لکم دینکم. اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر خدا کہتا ہے کہ آج کا دن وہ ہے کہ ہم تمہارے دین سے راضی ہو گئے اور نعمتوں کا اتمام کر دیا. اور آخری بات، رضی تو میں راضی ہو گیا. گویا جس کے لیے آپ نے سب کچھ سارا اہتمام کیا دین اور مذہب کا، وہ یوم غدیر راضی ہو گیا. اور اسی کی تو ہمیں فکر تھی. کوالٹی کہتے ہی اسے ہے کہ جس کے لیے شے مرتب کی جائے وہ اس کے لیے قابل قبول ہو جائے. عزیزان گرامی، قابل غور بات یہ ہے 30 روزے رکھ ڈالے. پوچھے کسی سے تمہارے روزے قبول؟ کہتا ہے کہ ہاں اللہ کے ہاں قبول ہو جائے تو بڑی بات ہے. یقین نہیں ہے، دعا کرتے ہیں کہ قبول ہو جائے. شبہ ہے قبولیت میں. لیکن جب یوم عید الفطر آیا ہر طرف عید کا بازار گرم ہو گیا. اور عید الاضحیٰ ابھی گزری ہے. بکروں کی قربانی ہر شخص دے رہا ہے. پوچھے کسی سے کیا قبول ہو گئی؟ ہر شخص جواب دیتا ہے اللہ قبول کر لے. جہاں قبولیت کا امکان ہے اس دن کو تو عید کے طور پہ منایا جائے، اور جہاں رضیتو کر کے اللہ اعلان کر دے کہ میں راضی ہو گیا، اس دن کو کیا یوم عید نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں. اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو جتنی عیدیں ہیں اسلام میں ان میں سب سے بڑی عید غدیر ہے. اور اسی کو مختلف کتب میں نقل بھی کیا گیا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ یہ یوم عید ہے؟ عزیزان گرامی، یہ پیغامبر جو تھا وہ 63 سالہ زندگی لے کے آیا. 40 سال اس کے کیسے گزرے مکہ مکرمہ میں؟ نبی نہیں معلوم ہے عمومی طور پر. کیا کر رہا ہے نبی؟ صداقت کا کلمہ پڑھوا رہا ہے، اپنی دیانتداری امانت داری کا کلمہ پڑھوا رہا ہے. انسانی اقدار کے لیے پوری زندگی کے 40 برس پیغامبر جو ہے دین کا وہ صرف کر رہا ہے، اور اس کے بعد پھر جا کے اعلان نبوت کرتا ہے. اب زندگی کے کتنے دن بچے؟ 23 سال مکی اور مدنی ملا کر کے. اور ہوتے ہوتے پھر منزل یہ آتی ہے کہ تقریباً سارے احکام آ چکے، سارے معاملات دین کے مکمل ہو چکے. جتنے بھی احکامات ہو سکتے تھے
قرآن کی شکل میں وہ بھی آ چکے. آخری 3 مہینے زندگی کے اب باقی رہ گئے ہیں. یہاں تک کہ 25 ذی-القعدہ آ گئی. نبی اعلان کرتا ہے سارے مسلمانوں آ جاؤ، ہم پہلا اور آخری حج کرنے جا رہے ہیں. کہاں یہ سعادت نصیب ہو سکتی تھی؟ ہر فرد کا یہ ایک دوڑ کے طور کے اوپر جہاں جہاں پیغام پہنچا، ملت پوری کی پوری مدینے میں آ گئی. اور روایتیں ہیں کہ 1 لاکھ سے زیادہ کا مجمع تھا جب حضور 25 ذی-القعدہ کو روانہ ہوئے ہیں مکہ مکرمہ کے لیے، حج کرنے جا رہے ہیں. اور وہاں 4 ذی الحجہ کو پہنچتے ہیں، حج کے سارے مناسک ادا کیے ہیں. اور جب حج کی ادائیگی ہو گئی 14 ذی الحجہ کو آپ نے مکہ مکرمہ سے روانگی کی. تھوڑی دور چلے تھے، ایک مقام ہے جحفہ، آج کل میقات ہے وہاں پر. سارے حاجی لوگ جو وہاں سے احرام مانتے ہیں میقات سے، جحفہ سے وہاں سے جانا پڑتا ہے انہیں. جحفہ سے 3 میل کی دور پر ایک تالاب ہے، تالاب کو عربی میں غدیر کہتے ہیں. وہ مقام خم پر ہے، اسی لیے اس تالاب کو غدیر خم کہا جاتا ہے. تو وہ غدیر خم کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں. ابھی جحفہ تک پہنچے تھے کہ اچانک بھئی یہ اتنے اصحاب کبار ہیں، ازواج نبی ہیں، 1 لاکھ تو سور لے کے آئے تھے. پھر مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام جو یمن میں تشریف رکھتے تھے وہ بھی 10,000 یا روایتیں 20,000 لوگوں کو لے کر حج کے لیے پہنچے تھے. اب یہ پورا مجمع 1.5 لاکھ کا تقریباً یا 1.25 لاکھ کا وہ ساتھ ہے. اور حضرت جبرائیل ایک پیغام لے کے آتے ہیں، یا ایھا الرسول، اپنے منصب کے ساتھ حضرت جبرائیل مخاطب کرتے ہیں، اے رسول بلغ ما انزل، جو آپ پر نازل کیا جا چکا ہے من ربک، آپ کے رب کی جانب سے، اس کو آپ پہنچا دیجئے. یا ایھا الرسول بلغ الیک من ربک، آپ کی طرف آپ کے رب کے نے جو پیغام بھیجا تھا. جانے کیا مصلحت ازلی ہے کہ حضرت جبرائیل کو بھی شاید خبر نہیں ہے کہ کیا پیغام ہے. یہ تو کوڈز ہیں جو استعمال کیے جا رہے ہیں. جناب جبرائیل رسول سے کہہ رہے ہیں کہ پیغام ادھر کا ہے، وہ کہہ رہا ہے ہم نے جو آپ سے کہا تھا وہ پہنچا دیجئے. اب 2 ہی ہستیاں ہیں جو جانتی ہیں، ایک زمین پر ہے اور ایک جسے الوہیت کہا جاتا ہے وہ ہے. ان دونوں کے درمیان کچھ معاہدہ ہوا ہوگا، عام طور سے تو ملتا نہیں، مگر سورہ انشراح 30ویں پارے کی سورہ، اس میں ایک سورہ کا ایک فقرہ نظر آتا ہے. ارشاد ہوتا ہے فَإِذَا فَرَغَتْ فَانْصَبْ، اے میرے رسول فَإِذَا، جب آپ فرغت فارغ ہو جائیں، فَانْصَبْ، تو نصب کر دیجئے. اور اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اس کے بعد اپنے رب کی طرف آپ تشریف لائیے، ان سے اللہ کی طرف رغبت کیجئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یاد ہے کہ مجھ سے کہا گیا تھا. کیا کہا گیا تھا؟ کہ جب میں فارغ ہو جاؤں، کسی سے فارغ ہو جاؤں، حج سے، فَانْصَبْ، تو پھر میں نصب کر دوں. نصب کیا کیا جاتا ہے؟ علم نصب کیا جاتا ہے، نشانی نصب کی جاتی ہے. خلافت کو نصب کرنا تھا. مجموع البحرین میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ تفسیر موجود ہے اس آیت کے سلسلے میں کہ وہاں پر اللہ نے جب حکم دیا تو اس کا حکم دیا تھا کہ اے رسول جب آپ فارغ ہو جائیے تو علم کو نصب کر دی، یعنی اپنے جانشین کو بٹھا دیجئے، اور اس کے بعد آپ ہماری طرف آ جائیے. چانچہ حضور نے اعلان یہی کیا.
جوفا، مقام جوفا پر پہنچ کر کہ میں اب چند ماہ کا مہمان ہوں اور میرے پاس ایک حکم الہی آیا ہے کہ میں ایک پیغام تم تک پہنچا دوں، جس کے لیے مجھ سے بھی پوچھا جائے گا اور تم سے بھی پوچھا جائے گا۔ مجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے پیغام رسانی کی یا نہیں کی، اور مجمع کو مخاطب کر کے حضور نے فرمایا کہ تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے جو سنا تھا اس پر عمل کیا یا نہیں۔ دونوں سے سوال کیا جائے گا۔ اب یہ پیغام پہنچانے میں روایتوں کا ایک تسلسل ہے اور قرآن کی گواہی موجود ہے۔ حضرت جبریل نے یہ تو کہا بلغ، اب اس کے بعد یہ نہیں دیکھا کہ حضور پہنچا رہے ہیں کہ نہیں پہنچا رہے ہیں، کچھ اور تاخیر ہوئی۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر حضرت جبریل نازل ہوتے ہیں، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے میرے رسول، آپ کو اللہ نے کہا ہے کہ ان لم تفعل، اگر آپ نے یہ آج نہ کیا تو گویا آپ نے کوئی کار رسالت انجام ہی نہیں دیا۔ یعنی آپ ملاحظہ فرمائیے 63 سالہ نبوت کی زندگی اپنے آخری دنوں کے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ اب 3 مہینہ رہ گیا ہے، ذی الحجہ کا بھی آدھا مہینہ رخصت ہو چکا ہے، اور 18 ذی الحجہ کو مقام جوفا کے اوپر حضرت جبریل یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا، کیا نہ کیا، یہ نہیں وہ پیغام نہ پہنچایا، تو کیا ہوگا؟ اب رسول کو چاہیے تھا کہ فوراً اظہار کر دیتے، مگر تاریخ نے بھی بتایا، اور قرآن کے جو اس آیت کے آخری جملہ ہے، آخری فقرہ ہے، آخری ٹکڑا ہے، وہ بھی یہ بتا رہا ہے کہ کچھ ہوا۔ کیا ہوا؟ حضور کو کچھ تأمل ہوا، یہاں تک کہ پھر حضرت جبریل نازل ہوئے، اور اب کیا کہا؟ واللہ یعصمک من الناس، اللہ اس بات کی ضمانت لے رہا ہے کہ آپ کو لوگوں کو شر سے محفوظ رکھے گا۔ اب جیسے ہی یہ ضمانت ملتی ہے تو حضور حضرت بلال سے کہتے ہیں کہ کہو اذان دے کر کے حی علی خیر العمل، اور یہ اذان کہاں گونجتی ہے؟ ببل کے کانٹوں کے درمیان میدان غدیر میں، جہاں کبھی کوئی آیا ہی نہیں تھا، ہر طرف کانٹے ہی کانٹے، وہ گرمی الامان الحفیظ۔ تاریخ لکھتی ہے کہ گوشت کا ٹکڑا اگر زمین پہ گر جائے تو بھن جائے۔ اس سنگلاخ وادی میں وہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے جس کے لیے اللہ کہتا ہے کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ نہ کیا۔ حضور دین اور مذہب کی بنیاد کس شے پر ہے؟ وحدانیت پر۔ پیغام وحدانیت کو پہچانا تھا رسول کو، تو اللہ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، اپنے امت والوں سے کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے۔ وحدانیت کے جب پیغام رسانی رسول نے کیا تو کوئی ایسی بات نہیں کہے گی کہ اگر تم نے یہ نہ کیا۔ خود رسالت کا جب پہنچانے کا مسئلہ آیا تو اپنی رسالت کے اعلان کے لیے دعوت ذوالعشیرہ کا اہتمام ہوتا ہے۔ کتنے لوگ؟ 30-40 لوگ۔ وہاں بھی رسول کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر تم نے نہ پہنچایا کہ میں محمد ہوں، اللہ کا رسول ہوں، تو گویا تم نے کوئی کام نہیں انجام دیا۔ نہیں، جب سب کام ہو چکے، دین اسلام تقریباً مکمل ہو چکا، اب اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ میرے حبیب آپ اس پیغام کو پہنچا دیجئے، اگر آپ نے نہ پہنچایا تو گویا کوئی کار رسالت انجام ہی نہیں دیا۔ یعنی ترازو کے ایک پلے میں کل کے کل کارہائے رسالت کو رکھ لیجئے، اور دوسرے پلے میں اس پیغام کو رکھ لیجئے جو یوم عید غدیر حضور نے پہنچایا، دونوں برابر ٹھہرائے جائیں گے، بلکہ یہ پلہ بھاری ہوگا، اس لیے کہ اگر یہ نہ پہنچایا گیا تو یہ سب بیکار۔ ان حالات میں، اور یہ کب پہنچاتے ہیں حضور؟
جب اللہ ضمانت لے لیتا ہے اگر کوئی شرری ہوگا تو ہم تمہیں اس سے بچائیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ پورا معرکہ سر کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد 3 دن تک اس پیغام کا اثر باقی رہتا ہے اس میدان عید غدیر میں۔ کون سا اثر ہے؟ کیا کہا ہے رسول نے؟ میں آپ کو وہ جملے جو حضور نے ارشاد فرمائے ہیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ یہ جناب شہاب الدین کی کتاب توضیح الدلائل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر سے وہ فصیح خطبہ جو آپ نے عید غدیر کے دن پڑھا۔ ممبر وہ نہیں تھا جو آج استعمال ہوتا ہے، اونٹوں کے کجاووں کے ممبر بنائے گئے تھے۔ فرش وہ نہیں تھا جس کے اوپر قالینیں بچھی ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ لوگ جو عبائیں اوڑھے تھے اس سے پیر کے نیچے رکھے رہے تھے تاکہ گرمی کچھ کم ہو جائے۔ یعنی گویا ایک ایسا ماحول تیار کیا گیا تھا کہ یہ 1,00,000-1,50,000 کا مجمع گویا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کر ہمتن گوش رہے۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ میں خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار کرتا ہوں وہ جو مجھ میں پائی جاتی ہیں، اور اس امتحان و بلا کی وجہ سے جو میری اطرت اہل بیت پر ہونے والی، اور دنیا کے ناگوار مصائب اور آخرت کے مہالک پر میں اس سے تیری مدد چاہتا ہوں، اور گواہی دیتا ہوں کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود نہیں ہے، وہی واحد احد فرد و صمد ہے، اور اپنے لیے اس نے کوئی زوجہ یا شریک یا سہارا نہیں قرار دیا، اور میں اس کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں۔ اس نے مجھے پیغمبری کے لیے جمیع مخلوقات پر بھیجا ہے تاکہ لوگ ہلاک ہونے والے ہیں وہ ایک حجت کے ساتھ ہلاک ہو جائیں، اور جو نجات پانے والے ہیں وہ ایک حجت کے ساتھ نجات پائیں۔ مجھ کو خداوند کریم نے تمام عالم کے اولین و آخرین پر برگزیدہ فرمایا ہے، اپنے خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا کی ہیں، اپنے عزائم کو مجھ پر موقت کیا ہے، اپنے راز میرے سپرد فرمایا ہے، میری مدد کی ہے، اس وجہ سے مجھے اس کی بصیرت حاصل ہوئی ہے۔ میں آغاز کرنے والا اور میں ہی انتہا پر پہنچانے والا ہوں، بجز خدا برتر کے کوئی ذریعہ موت کا نہیں ہے۔ اے لوگو، خدا سے ڈرو جو حق ڈرنے کا ہے، اور نہ مرو مگر یہ کہ حالت اسلام میں، اور تم کو معلوم ہو کہ خدا تمام چیزوں پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ قریب ہے کہ میرے بعد جو کچھ قومیں ہوں گی جو جھوٹی باتیں میری طرف منسوب کر لیں گی، اور لوگ ان کے جھوٹ کو قبول بھی کر لیں گے، حالانکہ معاذ اللہ جو میں خدا کی طرف سے سوائے امر حق کے اور زبان سے نکالوں، سوائے امر راست کے اس حکم کے خلاف کچھ اور کہوں، اور سوائے اس حکم کے جو خدا نے مجھے دیا ہے میں تمہیں کوئی اور حکم دوں، اور بجز خدا کی طرف کے اور کسی چیز کی طرف میں تم کو نہیں بلاتا۔ اور جو لوگ ظالم ہیں وہ بہت جلد جان لیں گے کہ ان کی جائے بازگشت کیا ہے۔ یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بیچ مجمع میں سے عبادہ بن ثابت نے کھڑے ہو کر کے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کب ہوگا؟ وہ کون لوگ ہیں؟ ان کو ذرا پہچانا تو دیجئے تاکہ ہم ان سے پرہیز کریں۔ حضور نے فرمایا یہ کچھ لوگ ہیں جو ابتدائی سے میرے دشمن ہیں، اور جب میری جان، آپ نے اپنے حلق مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جب یہاں تک پہنچے گی اس وقت وہ ظاہر ہوں گے۔ عبادہ نے کہا کہ جب ایسا وقت آئے تو ہم کس کی طرف رجوع کریں؟ پیغمبر خدا نے ارشاد فرمایا کہ تم ان کی پیروی کرنا جو میری اطرت میں سب سے سبقت کرنے والے ہیں، میری پیغمبری کا علم رکھنے والے ہیں، وہی یقیناً تم کو گمراہی سے باز رکھیں گے، نیکی کی طرف دعوت دیں گے۔ یہی اہل حق اور مادن صدق ہیں، کتاب و سنت کو تم لوگوں میں زندہ رکھیں گے، الہاد و بدعت کو تم سے بچائیں گے، حق کے ذریعے اہل باطل کو پست کریں گے، کسی جاہل کی طرف میلان ان کا نہیں ہوگا۔ اے لوگو، خدا نے مجھ کو اور میرے اہل بیت کو ایک طینت سے خلق فرمایا ہے، اور اس سے کسی غیر کو پیدا نہیں کیا۔ ہم اول وہ لوگ ہیں جن کو سب سے پہلے پیدا کیا ہے، اور جب خدا ہم کو پیدا کر چکا تو ہمارے نور سے اس نے ہر تاریکی کو روشن کر دیا، ہمارے سبب ہر طینت کو حیات عطا فرمائی،
پھر پیغمبر خدا نے فرمایا یہ لوگ میرے اہل بیت بہترین امت ہیں اور میرے علم کے حامل ہیں، میرے اسرار کے خازن ہیں، تمام اہل ارض کے سردار ہیں، حق کی طرف دعوت دینے والے ہیں، راستے کے ساتھ خبر دینے والے ہیں، ان کو کبھی شک پیدا نہیں ہوتا، ان کو کوئی عارض نہیں ہوتا ہے، یہ راہ خدا میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، خدا کے عہد کو توڑتے نہیں ہیں، یہ وہ ہادی ہے جو ہدایت یافتہ ہے، جو ائمہ راشدین ہے، جو شخص بھی آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی ان کی ولایت کو لیے ہوئے میرے پاس آئے وہی ہدایت یافتہ ہے، جو ان کی عداوت لے کر آئے میرے پاس وہی گمراہ ہے، ان کی محبت ایمان، ان کا بغض نفاق ہے، یہی میرے اہل بیت ہدایت کرنے والے امام اور احکام خدا کی مضبوط رسیاں ہیں، انہی کے ذریعے اعمال صالحہ کامل ہوتے ہیں، یہی اولین و آخرین میں وصیت اللہ ہیں، یہی وہ ارحام ہیں جن کی قسم خدا نے قرآن مجید میں اس مقام پر یاد دلائی ہے جہاں فرمایا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ پھر ان کی محبت کی تم کو اللہ نے دعوت دی ہے، فرمایا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یہی وہ لوگ ہیں جن سے خدا نے ہر عیب و نجاست کو دور کر کے طیب و طاہر کیا ہے، یہی وہ لوگ ہیں کہ جب گویا ہوتے ہیں تو نہایت راستگو ہوتے ہیں، جب ان سے کوئی بات پوچھی جاتی ہے تو اس وقت کے بڑے عالم ہوتے ہیں، جب کوئی چیز ان کے پاس امانتاً رکھی جاتی ہے تو یہ اس کے بڑے حافظ ہوتے ہیں۔ میرے اہل بیت میں 10 خصلتیں ایسی ہیں کہ سوائے ان کے کسی اور میں وہ جمع نہیں ہو سکی، علم، نبوہ، شرافت، سخاوت، شجاعت، سخاوت، صداقت، طہارت، عفت، قضا۔ یہ لوگ کلمہ تقوی اور وسیلہ ہدایت ہیں اور حجت العظمی اور عروۃ الوثقی ہیں۔ یہ لوگ بموجب ارشاد خدا تمہارے حاکم ہیں اور میں پروردگار کے حکم سے تم کو بجز کے کوئی حکم نہیں دیتا کہ میں جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ خدایا دوست رکھ اس کو جو ان کو دوست رکھے، دشمنی کر اس سے جو ان سے عداوت رکھے، اور مدد کر اس کی جو ان کی مدد کرے، ذلیل و خوار کر دے ان کو جو ان کو ذلیل کرے۔ اے لوگو خدا نے مجھ پر 3 مرتبہ وحی نازل فرمائی کہ علی سید المرسلین ہیں، سید المسلمین ہیں، امام الخیر المتقین ہیں، قائد المحجلین ہیں۔ جس امر پہ میں من جانب اللہ مامور ہوا تھا میں نے اس کی تبلیغ کر دی، تم لوگوں میں ان کو اہل بیت کو خدا کے سپرد کرتا ہوں اور اپنے لیے تمہارے لیے خدا سے مغفرت چاہتا ہوں۔ حضور نے آگے فرمایا اے لوگو میں نہایت قیمتی 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑنے والا ہوں، اگر ان دونوں کو ملا کر تم پکڑ لو گے تو کبھی قیامت میں گمراہ نہ ہوگے۔ خدا کی کتاب قرآن مجید ہے، میری اطرت ہے جو اہل بیت میرے ہیں۔ خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے جب تک کہ حوض کوثر پر مجھ تک نہ پہنچ جائیں۔ اسی وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ رسالت کے سلسلے میں حسب ذیل الفاظ ادا فرمائے، الستو اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم قالوا بلا یا رسول اللہ۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا میں تمہارے نفسوں کے اوپر تم سے زیادہ حق تسلط نہیں رکھتا ہوں، تسلط نہیں ہے میرا؟ سب نے کہا قالو بلا، سب نے کہا جی ہاں جی ہاں۔ عزیزان گرامی اس منزل کے اوپر قرآن مجید کے وہ فقرے یاد آتے ہیں جہاں الوہیت نے جب اپنے پیغام کو ساری روحوں تک پہنچا دیا تھا تو ان سے سوال کیا تھا کہ کیا تم شہادت دیتے ہو میری الوہیت کی؟ قالو بلا۔ قرآن مجید میں یہ لفظیں موجود ہیں، سب نے کہا تھا ہاں ہاں۔ ایک طرف الوہیت کو منوانے کے لیے جو اہتمام برتا تھا خدا نے، وہی آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان غدیر میں علی کے ولایت کے اعلان کے بعد لوگوں سے سوال کر رہے ہیں اور جواب وہی آ رہا ہے، بلا قالو بلا قالو بلا۔ یہ مودۃ القلبہ میں امام حمدانی نے صفحہ 23 سطر 3 پہ بھی لکھا ہے، اور یہ کل کے کل باتوں من و عن بہت سارے علماء نے، ان کی کوئی تعداد معین کرنا مشکل ہے، لیکن عزیزان گرامی جب مطالعہ کیا جاتا ہے مورخین کا،
محدثین کا، مفسرین کا، تو ہر صدی میں یہ نظر آتا ہے کہ ذکر اس واقعے کا موجود ہے۔ اگر آپ ملاحظہ فرمائیے، ہر طرف آپ کو نظر آتا ہے۔ مثلا یہ کہ دوسری صدی سے 14ویں تک قریب 400 ائمہ تفسیر و حدیث و مورخین نے اس واقعہ غدیر کو تحریر فرمایا ہے۔ 5ویں صدی کے صرف ایک عالم حافظ ابوالعلا حمدانی نے حدیث غدیر کو 250-250 مستند راویوں سے بیان کیا ہے، اور اب تک تقریباً 32 کتابیں مستقل کتاب کی شکل میں غدیر پر تحریر ہوئی ہیں۔ بعض کی ان میں 10 جلدیں یا زائد ہیں۔ مثلا علامہ امینی نے الغدیر 18 جلدوں میں لکھ کر موضوع کا حق ادا کیا ہے۔ لبنان کے مشہور ادیب یونس سلامہ نے 3157 اشعار کی نظم عید الغدیر لکھا، جو مصر سے شائع ہوئی۔ کتاب الموالات میں امام ابن عقدہ نے 100 اصحاب جن سے حدیث غدیر منقول ہے ان کے نام درج کیے ہیں۔ عشرہ مبشرہ سے لے کر ساری اصحاب کبار اور صغار کے نام لکھ کر آخر میں یہ لکھا ہے انہوں نے کہ 28 اصحاب اور ہیں، مگر ان کے نام نہیں انہوں نے تحریر کیے ہیں۔ علامہ حائری نے اپنے عربی خطبے میں سن 1340 ہجری میں، ابھی تازہ بات ہے، جس کو اصلاح نے جلد 85 میں شائع کیا ہے، اسماء مخروجین حدیث غدیر کی فہرست شائع کی ہے۔ اس میں 160 محدثین، مورخین، مصنفین کے اسماء گرامی درج ہیں، اور اگر مورخین کے عہد کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ ہر دور میں ذکر غدیر تاریخ کی زبان پر رہا ہے، جیسے ابن قتیبہ 276 ہجری، بلازری 279، تبری 310 ہجری، خطیب بغدادی 463، ابن عبدالبر 463، شہرستانی 548، ابن عساکر 571، یاقوت حموی ابن اسیر 630، ابن خلقان 681، یافعی 768 ہجری، ابن خالدون 808 ہجری، ذہبی 833 ہجری، ابن حجر اسقلانی 852 ہجری، علامہ جلال الدین سیوطی 910 ہجری، نور الدین حلبی 1042 ہجری، وغیرہ وغیرہ۔ اور محدثین کو دیکھیے، ان کا بھی تذکرہ ہر قدیر میں ملتا ہے، جیسے امام احمد بن حنبل 241 ہجری، ابن ماجہ 273، ترمذی 279، موصلی 307، طحاوی 307 ہجری، حاکم 405 ہجری، ابن مغازلی 483 ہجری، خوارزمی 568 ہجری، محب الدین طبری 694 ہجری، ابوالعباس قسطلانی 923 ہجری، تاج الدین 1031 ہجری، 31 ہجری، زرقانی 1122 ہجری، وغیرہ وغیرہ۔ اور مفسرین قرآن کو اگر آپ دیکھیں تو یہی طرز نظر آتا ہے۔ مثلا طبری 310 ہجری، سالبی، یہ بڑے بڑے مفسرین ہیں، واحدی 468، قرطبی 567، فخر الدین رازی 606، ابن کثیر شامی 774 ہجری، سیوطی 910 ہجری، آلوسی بغدادی 1270 ہجری۔ عزیزان گرامی، ایک طویل فہرست ہے مورخین کی، محدثین کی، مفسرین کی، جنہوں نے واقعہ غدیر کو متواتر لکھا ہے۔ کیوں لکھا ہے؟ ظاہر ہے جب قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ پہ ان کی نگاہیں پڑتی ہوں گی کہ جس میں رسول کو حکم دیا گیا کہ آپ پہنچا دیجئے یا یہ رسول بلغ، اور اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو گویا آپ نے کوئی کار رسالت انجام ہی نہیں دیا۔ تو جو بھی عالم ہوتا ہوگا وہ ایک بار سوچنے پہ مجبور ہوتا ہوگا کہ ایسا مسئلہ ہے کہ اگر ہم نے اس پر اپنا قلم نہ چلایا تو ہو سکتا ہے مسئولیت ہم سے ہو جائے، کہ تم نے سب کچھ تو دین اسلام پہ لکھا، اور جو دین اسلام کے اساس بنا تھا کہ تمہاری بات نہیں ہے، کار رسالت انجام دینے والے کو مخاطب کر کے کہ اللہ نے کہا تھا کہ تم نے اگر یہ نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت انجام ہی نہیں دیا۔ نمازیں پڑھ کے کیا ہوں گی اگر نماز کا جو پیغام لایا تھا اس کی نمازیں بیکار ہو جائیں؟ قرآن مجید میں یہی کہتا ہے
کہ آپ کے گویا سب کے سب کام بیکار ہو جائیں گے. نمازیں لانا بیکار، قرآن کو پہنچانا بیکار، روزے رکھوانا بیکار، حج کروانا بیکار، یہ سب کے سب بیکار ہو جائیں گے اگر آپ نے اس پیغام کو نہ پہنچایا جو آج آپ کو پہنچانا تھا. اسی لیے حضور نے یہ اہتمام کیا، مگر بہت خوفزدہ تھے. کیوں خوفزدہ تھے؟ آپ نے خود فرمایا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر میں علی کی ولایت کا اعلان کر دوں گا تو یہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے اور شرری لوگ میرے خلاف ہو جائیں. اسی کی حفاظت کے لیے اللہ نے اعلان کیا کہ اے میرے نبی آپ بالکل پریشان نہ ہوں، واللہ یعصمک من الناس، ہم آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں. عزیزان گرامی، اگر آپ مسلسل تاریخ اسلام کو ملاحظہ فرمائیں گے تو ہر موقع کے اوپر آپ کو ملے گا کہ جو اس زمانے کے اکابرین رہے ہیں انہوں نے تباہ آزمائی بھی کی ہے. مثلا امام شافعی، کیا بات کہیں گے امام شافعی؟ وَمَاتَ الشَّافِعِي وَلَيْسَ يَدْرِي علی ربہ ام ربہ اللہ. یعنی شافعی مر گیا اور اسے یہ احساس نہ ہو سکا، صحیح ادراک نہ ہو سکا علی ربہ کہ علی اس کا رب ہے، ام رب اللہ یا اللہ اس کا رب ہے. آج کسی مسلمان میں یہ دم ہے جو شافعی مسلک کے ماننے والے ہیں وہ بھی یہ جملے کیا ادا کر سکتے ہیں؟ لیکن امام شافعی نے یہ جملے ادا کیے. منصور حلال نے 1100 سال قبل پورا منقبتی دیوان لکھا ہے. انصاب سماعینی نے اس کی تفصیل لکھی ہے. ملا جامی نے 1000 منقبتی اشعار لکھے ہیں 1000 سال قبل. انوری، انصری، فردوسی، خاقانی، عطار، سعدی، عرفی، صاحب، قانی، آپ کے سب کانٹیننٹ کے اجمیری، نظام الدین، اقبال، سب نے قصیدے لکھے. اور اقبال نے تو لکھا اے سر نبوت محمد، اے وصف تو مدحت محمد، بے تو نتواں بہو رسیدن، بے او نتواں بتو رسیدن. یعنی اے سر نبوت محمد، اے وصف تو مدحت محمد کہ تیری تعریف محمد کی تعریف ہے، اور بے تو نتواں بہو رسیدن. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ بغیر تیرے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں محمد تک پہنچوں، بے او نتوا بطور رسیدن، اور بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں علی تک پہنچوں. اور آخری شعر آپ تعریف فرماتے ہیں کہ از ہوش دم مگر بے ہوشم، گوئی کہ نصیری خاموشم. آپ فرماتے ہیں کہ میں ہوش میں ہوں مگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بے ہوش ہوں. ایک خاموش نصیری کی طرح میں زندگی گزار رہا ہوں. امام شافعی نے تو جرات کر دی تھی کہ مر گیا اور نہیں پہچان سکا کہ اس کا رب خدا ہے کہ علی ہے، مگر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسے نصیری کی طرح زندگی گزار رہا ہوں. نصیری کا کیا دین و مذہب ہوتا ہے کہ وہ مولا کائنات کو استغفر اللہ خدا مانتے ہیں. علامہ اقبال نے کیا سمجھا، علی کو کیسے سمجھا، یہ وہ جانے، مگر یہ حقیقت ہے کہ علی ایک ایسی شخصیت کا نام ہے کہ جہاں کل کے کل انٹلیکچوئلز سر نیاز خم کر دیتے ہیں. آج ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں گزر رہے ہیں. یہ صرف مذہبی افراد کی عقیدت مندی نہیں ہے. عزیزان گرامی، ابھی چند سال قبل نوبل پرائز ایک ایسی شخصیت کو ملا جس کا نام عبدالسلام ہے. اس عبدالسلام کے اوپر اس کے موت کے بعد ورلڈ کے ریناؤنڈ سائنٹسٹ لوگوں نے
ایک کتاب لکھی. اس کتاب کا نام ہے عیسی زان عبدالسلام. اور انہوں نے اس کتاب کے یہ امریکہ سے چھپی ہے سن 1982 میں. اس کے تیسرے صفحے کے اوپر عبدالسلام کے آفس کی تصویر ہے، اور اس آفس میں ایک فریم ان کی آفس کی دیوار پہ لٹکا ہوا ہے جس پر ناد علی مظہر العجائب اشعار درج ہیں. آپ کو معلوم ہے یہ عبدالسلام مسلمان نہیں تھے، قادیانی تھے. قادیانی کی نظروں میں بھی جو مشہور اصحاب کبار ہیں وہ وہی حیثیت رکھتے ہیں جو عمومی مسلمانوں کے ہاں رکھتے ہیں. لیکن اپنے آفس میں انہوں نے جو فریم لٹکایا تھا اس پہ ناد علی مظہر العجائب درج تھا. اب جو بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جس سے مولائے کائنات کی عظمت کا تعارف کروایا جا سکتا ہے کہ اغیار بھی آج سائنٹیفک ایرا میں عام لوگ نہیں، سائنٹسٹ وہ جو نوبل لوریٹ عبدالسلام کے اوپر کتاب لکھ رہے ہیں، انہوں نے اس تصویر کے نیچے ایک نوٹ لگایا ہے. اور نوٹ کے الفاظ بہت دلچسپ ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ آج سائنسی دور میں بھی لوگ میریکلز میں بلیو کرنے والے موجود ہیں، مگر اس کے آگے وہ سائنٹسٹ لوگ لکھتے ہیں اپنا نوٹ، لیکن ان میریکلز کو ماننے والوں کے آج کے دور میں شرط یہ ہے اس کو مانیں گے مظہر العجائب جس میں یہ صلاحیت موجود ہو کہ وہ میریکلز دکھا سکتا ہے. غور فرمایا آپ نے؟ یعنی ان کو بھی اس بات پر ایمان لانا پڑا کہ یہ علی جس کا تذکرہ ہے اس فریم کے اندر یہ کوئی اور شخصیت نہیں ہے، یہ وہ ہے جو مظہر العجائب واقعی طور پر ہے. اسی لیے نوبل لوریٹ نے اپنے کمرے میں ناد علی مظہر العجائب کا فریم لٹکایا ہے. آپ نے غور فرمایا ابتدا کہاں سے ہوئی تھی اور انتہا کہاں تک پہنچی ہے. اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے ایرے میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو کسی میں ہمت نہیں ہے کہ مولائے کائنات کے علمی منازل کا منکر ہو سکے. نہیں، اسے مجبور ہو کر پڑھنا پڑتا ہے. کیا پڑھنا پڑتا ہے؟ وہ فقرے پڑھنے پڑتے ہیں جو مولائے کائنات سے منسوب ہیں، وہ باتیں جو آپ نے لکھ لی ہیں نہج البلاغہ کی شکل میں وہ آج موجود ہیں، اور اس کو پڑھا لکھا ذہن جب پڑھتا ہے تو متعجب رہ جاتا ہے کہ کسی مذہبی شخصیت کا اور کیا یہ قول اس طرح کا ہو سکتا ہے. عزیزان گرامی، میں اس یوم عید جو عید غدیر کی شکل میں آج ہم منا رہے ہیں، اس سلسلے میں آخر کلام میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس چینل نے جس کے ذریعے آپ تک یہ بات پہنچ رہی ہے، عزیزان گرامی، بہت ایک عظیم معرکہ سر کیا ہے جو آج پیغام غدیر کو آپ تک پہنچانے کا وسیلہ بن گیا. کیوں؟ اپنی عقیدت کے بنا پر نہیں، ہدایت چینل اس لیے قابل صد مبارکباد ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عید غدیر جو حکم صادر فرمایا تھا یہ اس کی تعمیل کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اور باتیں سب کہی تھی ان میں ایک فقرہ یہ بھی تھا. کیا تھا؟ آپ کا جملہ یہ ہے کہ ہر حاضر اس پیغام کو ہر غائب تک پہنچا دے. بحمد اللہ
ہم سے پہلے کی نسلوں نے اپنا فرض ادا کر دیا کہ اس پیغام کو ہم تک پہنچا دیا، اور آج یہ چینل اپنے نبی کے اس حکم کی تعمیل میں لاکھوں اور کروڑوں افراد تک اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش میں مصروف ہے۔ یہ اسی حکم کی تعمیل ہے جس کو حضور میدان غدیر میں ہم پر صادر کر کے تشریف لے گئے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں خود بھی اپنی جانب سے بھی اور تمام اراکین کی جانب سے تمام ناظرین کو یوم عید غدیر کی مبارکباد پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ وہ دن ہے جس کا قرآن نے اعلان بہت مضبوطی کے ساتھ یوں کیا تھا، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کفر مایوس ہو گیا، کس چیز سے؟ آپ کے دین کو برباد کرنے سے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ ہے۔ الیوم آج، الف لام ہے، الیوم آج کے دن، یئس الذین کفروا من دینکم، یہ کب فقرہ آیا ہے؟ جب علی کو اپنے ہاتھوں میں بلند کر کے حضور فرما چکے من کنت مولا فہذا علی مولا، تو حضرت جبریل نازل فرماتے ہیں الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اور اس کے بعد دوسرا جملہ یہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج کا وہ دن ہے کہ ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا، اور اس کے بعد واتممت نعمتی، اور ہم نے اپنے نعمتوں کو تمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے دین سے، اسلام سے، دین اسلام سے آج میں راضی ہو گیا۔ تو عزیزان اکرامی، یہ وہ دن ہے کہ کفر کو مایوسی ہوئی ہے، دین کامل ہو گیا ہے، اور اللہ راضی ہو گیا ہے۔ میں نے ابتداءً عرض کیا تھا کہ کوالٹی آج اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ کسٹمر کو سیٹسفائی کر دے، کسٹمر سیٹسفیکشن۔ ہمارے دین اور مذہب کا خریدار کوئی اور نہیں ہے، اللہ ہے۔ ہم جو اعمال صالحہ یہاں انجام دیں گے اس کو بنیادی طور پر اللہ قبول کر لے تو یہ کوالٹی ہے۔ اور اس نے یہ کہا کہ وہ دین جو عید غدیر نازل ہم نے کیا اس سے ہم راضی ہو گئے، تو پھر اب تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کس دین کو ہم مانیں اور کس مذہب کو مانیں، اس لیے کہ کسٹمر سیٹسفیکشن طے کرتا ہے کہ کوالٹی کیا ہے، اور ہمارے دین اور مذہب کی کوالٹی اسی سے طے ہو گئی کہ رضیت لکم الاسلام دینا، ہم تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گئے۔ لہٰذا اب کسی اسلام کو، کسی اسلامی شخصیت کو قبول نہیں کرنا چاہیے مگر وہ جو میدان غدیر سے ملے، وہی اسلام اصل اسلام ہے جس سے اللہ بھی راضی ہو گیا۔ اور بس ان الفاظ کے ساتھ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی